دین سے دنیا کا تعلق وقت کی شروعات سے۔ دین کی ڈور تھامے انسان دنیا سے آخرت تک کا راستہ پرسکون طے کر سکتا ہے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دین کے راستے پر چلانا ہم سب کا ایک دوسرے پر فرض ہے۔ آئیے قریب سے جانیں دین کا تعلق دنیا سے۔ RJ مہوش خان کے ساتھ سنیے FM 107 کے خصوصی پروگرام راہ حیات۔ السلام علیکم۔ راہ حیات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان بڑی ہی عجیب مخلوق ہے، اپنے حال سے کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ جو ہے وہ نہیں چاہیے، جو گم گیا یا بچھڑ گیا اس کا غم رہتا ہے، جو ملا نہیں یا پایا نہیں اس کی خواہش میں جتا رہتا ہے۔ ہم یا تو ماضی کی حسرتوں اور محرومیوں میں جیتے ہیں، یا مستقبل کی اندیکھی منزلیں ہمیں بے چین رکھتی ہیں۔ کیا ہوگا آگے؟ کریئر کیا ہوگا؟ جاب کیسی لگے گی؟ شادی کہاں ہوگی؟ بچے کتنے ہوں گے؟ اور یہاں بھی بس نہیں ہوتی، پھر اس کے آگے کی فکر، بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ مستقبل کو جاننے کی چاہ نے انسان سے بہت کچھ کروایا۔ جو مسائل بھی اسے میسر ہوئے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اس نے آنے والے کل کے بارے میں جاننے کی جستجو۔ سائنسدانوں کی خواہش کہ ایک ایسی ٹائم مشین بنا سکیں تاکہ ٹائم ٹریول کر سکیں، ماضی کی غلطیاں سدھار دیں، مستقبل کے خطرات مٹا دیں۔ یہ خواب تو شاید بس ایک خواب کی رہ جائے، لیکن کچھ لوگوں کا اس معاملے میں دعویٰ بغیر ٹائم مشین کے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط؟ کون کون سے علوم ہیں جن سے مستقبل میں جھانکنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ اور کیا مستقبل کو جاننے کی خواہش ٹھیک ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مستقبل کو روشن کرنے کا طریقہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آج ہم جانیں گے۔ فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے آپ کو دنیا میں بے تحاشا لوگ ٹکرائیں گے۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا مفلوق الحال طوطے والا بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا طوطا آپ کا فیوچر بتا سکتا ہے۔ وہ طوطا جو خود قید میں ہے اور اپنے مالک کا حال نہیں بدل سکا۔ پھر بھی پریشان لوگ فال نکلوا کے چند لمحوں کے لیے خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ وہ مستقبل کے بادشاہ ہیں۔ خیر، اس سے بھی آگے بڑھیں تو کچھ طریقوں کو باقاعدہ علوم کی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کے ایکسپرٹ اس علم کے حق میں سینکڑوں دلائل دیتے بھی ملتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کا حال بتانے والے۔ ہم سب کے ہاتھوں کی لکیریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن کیا ان آڑی ترچھی لکیروں میں ہماری قسمت چھپی ہے؟ اس معاملے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ تو اس کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیا جائے، یعنی معاملہ یہاں 50-50 ہے، مکمل شیورٹی کسی کو بھی نہیں۔ ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے عادات کا علم یا علم جعفر، انگریزی میں اسے نیورولوجی کہتے ہیں۔ اس کے ماننے والے آپ کو گڑے گڑائے تاریخی واقعات بھی سناتے دکھائی دیں گے۔ ہر حرف کا ایک عدد یعنی نمبر ہوتا ہے، اور ان نمبرز میں کائنات کے بڑے بڑے راز پوشیدہ ہے، ایسا اس علم کو ماننے والوں کا دعویٰ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت اور آپ کے نام میں موجود عادات کو اگر ملایا جائے تو ہماری زندگی کی پوری معلومات ان پہ درج ہو سکتی ہے۔ انسان کی فطرت، اس کی خصوصیات، مستقبل کے منصوبے سب معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ نیمرولوجی کے رولز لاجیکل نہیں ہیں۔ نمبروں کی ترتیب جو ذائچہ نکالنے والے نیمرولوجسٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد سے کوئی واقف نہیں۔ علم العادات سے آنے والے وقت کو جاننے کا دعویٰ اس وقت بالکل ہی کھوکھلا پڑ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں
جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ نیورولوجسٹ یہی بس نہیں کرتے، بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں جو حروف مقاطعات ہیں جیسے الف لام میم ہاں میم، تو یہ بھی دراصل عادات کا علم ہے، اور وہ تو اس کی ڈی کوڈنگ کے بھی دعوے دار ہیں، جبکہ حروف مقاطعات کے معنی اللہ نے ہم سے مخفی یعنی سیکرٹ رکھے۔ نیورولوجسٹ کمزور عقیدہ لوگوں کو اور زیادہ توہمات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے معاملے میں ایک دفعہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں آرام یا سکون کیسے محسوس کر سکتا ہوں اگر ایسا ہو کہ میں قرآن کی ایسی تشریح کروں جو مجھے خود نہیں معلوم۔ نیورولوجی اسلام میں سختی سے منع ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو قرآنی حروف سے جوڑ کر ان کے عادات نکال کر مسلمانوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگ ان کے جھانسے میں آ کر اس پہ اعتبار کر بیٹھتے ہیں کہ یہ اسلام کا ہی حصہ ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا۔ اس کے بعد یہ چیز کو متعارف کروانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسی بدعات یعنی انوویشن کو اسلام میں داخل کرنے کی پرزور تنبیہ کی اور فرمایا، ہر بدعت گمراہی اور سراسر گمراہی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور علم کا بھی دعویٰ بہت زیادہ عام ہے، ایسٹرالوجی۔ اچھا، یہاں میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ اکثر لوگ ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی میں کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم پہلے ان دونوں کا فرق سمجھ لیں۔ ایسٹرالوجی کو اردو میں کہتے ہیں علم نجوم، یہ نجم سے نکلا ہے، اور نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ قرآن پاک میں پوری سورہ نجم کے نام سے موجود ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لہٰذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے، اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ایسٹرولوجی یعنی ستاروں کا علم
ایک قدیم علم کہلاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے بیبیلونینز، میسوپوٹامینز، سمیرینز اور ایجپشین سویلائزیشن اس کا پتہ دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستاروں کا علم اپنے عروج پہ تھا۔ شاید یہی وہ وجہ ہوگی کہ جب انہوں نے بہانہ بنانا چاہا تو انہوں نے ستاروں کی قسم کھا کر کہا تھا، کیونکہ ان کی قوم ستاروں پر بہت عقیدہ رکھتی تھی۔ قدیم تہذیبوں میں اسٹرالوجی کو سیوڈو سائنس مانا جاتا کہ آسمانی اجسام یعنی سیلیسٹیل باڈیز انسان کی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہوں نے سیاروں کو طاقتور خداؤں کا درجہ دیا ہوا تھا اور ان کی موومنٹس کے ذریعے وہ مختلف پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے۔ میسوپوٹامین اسٹرالوجسٹ نے آسمان کو 12 زوڈیک سائنس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یہ سائنس یعنی نشانیاں ان کے افسانوی دیوتاؤں اور جانوروں سے وابستہ تھے۔ مثال کے طور پہ اسکارپین سائن ان کے افسانوی بچھو جیسے دکھنے والے دیوتا گرتب کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ سیگیٹیریس سائن آدھا انسان اور آدھا جانور پیبلسیک نامی ایک دیوتا ہے۔ انہوں نے چاند، سورج، مریخ، صحرا سب کو دیوتا تصور کیا ہوا تھا، اور بقول ان کے ان سیاروں کی موومنٹس اور پوزیشن کی تبدیلی دراصل ان کے دیوتاؤں کا انسانوں کو پیغام دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ان کے ماہر نجوم پیدائش کے دن، مہینے اور اس دوران سیارے کی پوزیشن سے انسان کی نیچر، اس کی زندگی کے آنے والے واقعات کی خبر دیتے، جیسے کہ آج کل بھی اخباروں میں ہوروسکوپس کا ایک صفحہ ہوتا ہے، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا کے نام سے، اور ساتھ ہی مختلف مہینوں میں پیدا ہونے والے لوگ خود کو مختلف زوڈیک سائن سے وابستہ کر کے اپنی عادات اور اتوار کو ڈیفائن کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے جانتے ہیں کہ اسٹرانومی کسے کہتے ہیں۔ اسٹرانومی یعنی علم فلکیات، زمین سے باہر کائنات میں موجود ہر چیز کا مطالعہ۔ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی جن کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹیلیسکوپس یا دیگر اکوپمنٹس کی ضرورت پڑے، جیسے دور کی کہکشاؤں اور سیاروں وغیرہ کے لیے۔ اسٹرانومی ایک قدرتی سائنس ہے جو کہ تحقیق کو مطالعہ کرتی ہے آسمان میں موجود سیلیسٹیل آبجیکٹس اور فینومیناز کا۔ اس کے لیے فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی اوریجنز اور ایوولوشن کو بیان کیا جاتا ہے۔ کاسمولوجی بھی اسٹرانومی کی ہی ایک برانچ ہے۔ یہ علم بھی قدیم تہذیبوں کے وقت سے موجود ہے۔ وہ ستاروں کو سبتوں اور راستوں کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کرتے۔ ماضی میں اسٹرانومی کو آسمانی نیویگیشن، آسمان کا مشاہدہ یعنی آبزرویشن اور کیلنڈرز کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اب آپ یقیناً ایسٹرالوجی اور اسٹرانومی کے درمیان فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں اسلام ان دونوں علوم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ علم یا نالج ہوتا کیا ہے۔ علم کی 2 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ علم اللہ کی طرف سے ہو، جیسے آسمانی کتابوں سے حاصل ہونے والا علم، جیسے قرآن، بائبل، تورات۔ یا پھر ایک اور برانچ آف نالج ہے سائنس، یعنی وہ سائنٹیفکلی پروون ہو۔ اور جو بھی علم دونوں تنہا سے ثابت نہیں، یعنی نہ تو وہ نازل شدہ ہے اور نہ ہی سائنٹیفکلی پروون، تو اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ وہ تک بندی ہو سکتی ہے، اندازہ ہو سکتا ہے، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، توہم پرستی ہو سکتی ہے، خوش فہمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ علم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسٹرالوجی، نیمرولوجی، ذائچہ، قسمت کی لکیروں کا حال، طوطے کا فال نکالنا، پتھروں کے اثرات، ان سب کو علم کہا تو جاتا ہے، لیکن یہ علم کی اصل ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے۔ ایسٹرالوجی کی بات کریں تو اکثر ٹین ایجرز جو کہ ابھی اپنے فیوچر کو لے کے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو دنیا کی ہر چیز ایک فینٹیسی لگتی ہے۔ نیوز پیپرز میں شائع ہونے والا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تفریحاً یا شوق سے پڑھ لیتے ہیں۔
اور اپنے زورک سائن کی بتائی گئی کوالٹیز کو خود پہ لاگو کرتے نظر آتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تو ہے، مجھ میں بالکل یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی عادات میں 95% خوبیاں اور 5% خامیاں بتائی جاتی ہیں، اور انسانی نفسیات ہے کہ وہ خود کو سراہنے کا شوقین ہوتا ہے، تو 5% خامیوں کو بھی اعزاز کے ساتھ خوبیوں کے اعتراف میں قبول کر ہی لیتا ہے۔ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا بھی ہماری نفسیات کو مد نظر رکھ کے لکھا جاتا ہے۔ ہفتے میں کچھ باتیں بری جبکہ زیادہ تر اچھی ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں ہمارے لکی نمبر اور ڈیز بھی بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہمی ہو جاتے ہیں کہ فلاں دن یا نمبر ان کے لیے منحوس ہے، جبکہ سب دن اور سب نمبر اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں توہم پرست بناتی ہیں۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے فلاں دن، تو ہماری توہم پرستی ہمیں ڈی مورلائز کر دیتی ہے اور ہم واقعی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسٹرالوجی کے ساتھ ہی میں نے آپ کو جتنے بھی لوگوں میں رائج مستقبل جاننے کے علم بتائیں، سب ناقص ہیں۔ صرف اسلام ہی نہیں، کرسچینٹی اور جودھزم بھی فارچیون ٹیلرز کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں حکم الہی ہے، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا،
اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ کی طرف سے اسی جانب ایک اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مستقبل اللہ نے ہم سے مخفی رکھا ہے، کیونکہ اگر ہمیں مستقبل کا پتہ چل جائے تو پھر کوشش کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو پھر آپ کیوں پڑھیں گے؟ اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آنے والے امتحان میں آپ نے فیل ہونا ہے یا آپ کی قسمت میں فیل ہونا لکھا ہے تو پھر بھی آپ کیوں پڑھیں گے؟ اس طرح دیکھا جائے تو مستقبل کا غیب میں ہونا ہمارے لیے ہماری سورس آف موٹیویشن ہے۔ ہم نیک اعمال اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم مستقبل میں جنت جانا چاہتے ہیں۔ ان کیس اللہ آپ کو آج بتا دے کہ آپ جنتی ہیں تو خود سوچئے کہ آگے بھی آپ اسی طرح کوشش کریں گے لوگوں کے کام آنے کی، عبادت کرنے کی؟ شاید نہیں۔ اسی لیے اسلام ان ساری لغویات کو مسترد کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دنیا کوشش کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں بتائے گئے اگر کسی علم کی تائید قرآن کرتا نظر آتا ہے تو وہ ہے اسٹرانومی۔ کبھی انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور کبھی قرآن تخلیق کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے بتایا کہ چاند کی روشنی دراصل مستعار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں،
اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ اللہ نے ستاروں کو نیچرل نیویگیشن بنایا۔ دنوں کے شمار کے لیے چاند کی منزلوں کا تذکرہ اللہ یوں کرتا ہے: لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور عقل والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اللہ علیم و حکیم ہے، علم والا، حکمت والا، اور وہ علم والوں اور عقل والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمام علوم جو کائنات کو جاننے اور انسان کی فلاح کے لیے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اختیار کیے جائیں، جیسے اسٹرانومی، کاسمولوجی، بایولوجی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس وغیرہ۔ جبکہ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، جیمولوجی جو انسان کو کم ہمت، کم حوصلہ کر دے، ان کی تردید کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی سب جاننے والا ہے۔ کوئی نہیں اس کے سوا جو جان سکے مستقبل میں کیا ہوگا۔ لوگ تکے تو لگا سکتے ہیں پر قسمت نہیں بدل سکتے۔ کوئی نمبر، پتھر نہ برا ہے نہ اچھا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو پارس بھی راس نہ آئے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک بوند بھی موتی بن جائے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں، مرحلے پھر سارے ہی آسان ہوئے جاتے ہیں۔